دیکھیں گڑتے، میں نے کہا نا گڑتے، اب یہ بھی دیکھیں کیسے گڑا انہوں نے، ان کو سنیے، انہی کو برادر عمران صاحب۔ عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کا حوصلہ بتا رہا، سمجھ گئے؟ دو آوازیں تھی، ایک سامنے سے نکلی عید اور ایک پیچھے سے نکلی عید۔ کتنی تکلیف ہے اس کو، میلاد النبی کو عید میلاد کہتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ عید میلاد، عید عید، ارے باپ رے، اٹیک نہ آ جائے اس کو، لوز موشن نہ لگ جائے۔ عید، کیا نوٹنکیاں کرتے ہیں یار یہ لوگ، سنیں۔ عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنا بڑا وبال آ گیا، شیطان کو بھگانا پڑ رہا ہے، عید آ گئی، ارے باپ رے، ان کے ابا کو پریشانی ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان، عید عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف عیدین ہے۔ عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے۔ عید بول رہے ہیں، عید بول رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ دیکھو حدیث کے نام پہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف کتنی عیدیں ہیں؟ اور دو کون سی عیدیں ہیں؟ بقرہ عید اور رمضان عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دو عیدیں ہیں صرف، ہم تیسری عید لے آ گئے۔ مطلب ہم نے تیسری عید ایجاد، عید میلاد النبی ایجاد کر کے بدعت کر لیا۔ ابھی ان کو رہنے دیجئے، ان کو سن لیجئے، یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام ہے الیاس گھمن۔ ہاں نام ہے بھائی، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا نام ہی الیاس گھمن۔ گھوم گئے ہوں گے بچپن میں، اس نے نام رکھ دیا ماں باپ نے گھمن۔ سنیے ان کو۔ جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے، نبی کے منکر ہیں علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے۔ بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی؟ دو یا تین؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے، یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے؟ دن رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی 6 پڑھے، تو پھر اعتراض اس پر ہے، یا جو چھٹی نہ پڑھے اس پر ہے؟ بتاؤ بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بولو نا۔ اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے، یا جو 5 نہ پڑھے اعتراض اس پر ہے؟ بھائی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے، جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں، اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی دنیا کے آمد پر ہے۔ لیکن عید نہ ہو، عید ہیں ہی دو، تو عید زیادہ ہے۔ کیا کہہ رہے الیاس گھمن صاحب؟ انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائی، اور دیکھیے وہابی اس برادری کا نام ہے جو بالکل شیطان کی طرح وسوسے پیدا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، جو عیدیں تو دو ہے، جو تیسری عید کی ایجاد کرے اعتراض اس پر ہے، جو دو منا رہا ہے اس پر تھوڑی اعتراض کیا جائے گا۔ پھر مثال دی کہ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ مجمع نے کہا 4 رکعت فرض، کہا جو 6 پڑھے اس پر اعتراض ہے، جو 4 پڑھے اس پر تھوڑی اعتراض ہے۔ وتر کی نماز کتنی ہے؟ 3، جو 4 پڑھے اس پر اعتراض ہے، جو 3 پڑھے اس پر اعتراض تھوڑی ہے۔ تو اعتراض اس پر ہے کہ جو اضافہ کرے، جتنی شریعت میں مقرر ہے اتنی رکھے، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں، مگر عید نہ کہو، عیدیں دو ہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ان بیوقوف کو یہی نہیں معلوم کہ عید کے معنی ہی ہوتے ہیں خوشی۔ تو نبی کے آنے پہ خوش تو ہے مگر عید نہ کہو، یعنی شادی تو ہو گئی، بیوی نہ کہو، کیا تو کیا کہو؟ باجی جان کہو۔ تو یہ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ صاحب نہیں، خوش تو ہے ہم نبی کی آمد پر، لیکن عید مت بولو۔ اب آئیے پہلے اس کا جواب سن لیجئے جو نماز کی مثال دی۔ یہ نماز کی مثال بالکل ایسی ہے جس کے بارے میں ایک جملے میں کہتا ہوں، کہیں کی عید کہیں کا روڑا، بھانومتی نے کنبا جوڑا۔ یہ 4 رکعت ہے، یہ شریعت میں فرض ہے۔ فرض وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نافذ کیا، جس چیز کو اللہ نے نافذ کیا اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے، 3 نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر کی نماز 4 فرض ہے، 4 ہی پڑھی جائیں گی، 2 نہیں پڑھی جائیں گی، 3 نہیں پڑھی جائیں گی، 5 اور 6 نہیں پڑھی جائیں گی۔ عصر کی نماز 4 فرض ہے، 4 ہی پڑھی جائیں گی۔ مغرب کی 3 ہے تو مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی، 4 اور 5 نہیں پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح عشاء کی 4 ہے تو 4 پڑھی جائیں گی، اور 3 نماز رکعت جو وتر ہے، وتر واجب ہے۔ تو جو واجب و فرض ہے اس میں بڑھا نہیں سکتے۔ لیکن مجھے بتاؤ جو نفل ہے، نفل میں کوئی حد مقرر ہے؟ نہیں۔
ہاں اگر کوئی آدمی رات میں 10 رکعت پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، 100 پڑھے، 200 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، جتنا چاہے اتنا پڑھے، کوئی شریعت نے روک لگائی کہ اتنا ہی پڑھو؟ تو نفل کام اور مستحب کام میں حد نہیں۔ میلاد النبی کو ہم فرض نہیں کہتے، ہم مستحب کہتے ہیں۔ کیا کہنے سے یہ مثال بات تو بیٹھتی نہیں جناب عالی۔ اور دونوں مولوی جھوٹ کیا کہہ رہے تھے کہ عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ آئیے ذرا میں حدیث دکھا دیتا ہوں، ان بیچاروں کو حدیث کا کوئی علم تو ہے ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے صحیح ترین کتاب جو مانی جاتی ہے 6 حدیث کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ظاہر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 2 عیدیں بتا رہے تھے اور رسول اللہ ہر جمعے کو عید فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مہینے کتنی عید ہے؟ 4، اور سال میں ہے 54۔ یہ 2 عیدوں سے پیچھا چھڑا رہے تھے اللہ کے نبی نے 54 اور لات دین پر۔ یہ لو اندازہ لگاؤ وہاں بڑے کتنے بڑے جھوٹے 2 عید ہے، عید۔ ارے بھائی ڈر مت، یہ ادھر آ رہی ہے 54 عید اور اب پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالیں گا۔ میں تو ایک ہی عید میلاد النبی کا انکار کر رہا تھا، یہ 54 لے آئی تو یہ حدیث میں۔ اچھا پھر جمعے کی عید افضل بھی کتنی ہے؟ آئیے سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث دیکھ لو، افضلیت کا عالم کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 عن ابی لبابہ بن عبد المنذر، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام۔ آقا نے کہا لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعَازَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَازَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک اتنا برکت والا، اتنی عظمت والا ہے کہ یہ بقرہ عید اور رمضان عید سے بھی زیادہ افضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو یہ عید جمعہ عید ہے، اور عید بھی کیسی جو بقرہ عید سے بھی افضل ہے، رمضان عید سے بھی افضل ہے۔ اب آئیے پتا چلا کہ 2 ہی عیدیں نہیں ہیں بلکہ جمعہ بھی عید ہے اور 54 عیدیں ہیں، اور افضلیت میں، فضیلت میں اللہ کے نزدیک اس کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ جمعہ اس سے افضل ہے عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے۔ مگر آئیے امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام عبد الرحمن ابن جوزی الوہبہ میں ان کا قول نقل کرتے، شاہ عبدالحق مودودی دہلوی مدارج النبوت میں نقل کرتے، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں قول نقل کرتے، امام زرقانی شرح المواہب میں ان کا قول نقل کرتے، امام محمد بن محمد الجزری مولود النبی میں ان کا قول نقل کرتے، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے علامہ حافظ ابن کثیر نے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کتاب میں نقل کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن عید الفطر سے افضل، بقرہ عید سے افضل اور رمضان عید سے افضل، اور جمعے سے افضل شب ولادت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو جمعہ بھی نہیں ملتا، بقرہ عید بھی نہ ملتی، رمضان عید بھی نہ ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ تو پتہ چلا کہ تمام عیدوں کی عید کون سی ہے؟ جشن عید میلاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اصحاب سیاستہ میں انہوں نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی کا نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا ہی نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا لفظ میلاد النبی کا وجود زمانے دراز سے، آج سے نہیں ہے، ہر دور میں رہا۔